ہر انسان دنیا میں جتنے بھی ہیں، ہر انسان محنت کر رہا ہے اور کسی نہ کسی محنت کے اندر لگا ہوا ہے، لیکن ہر انسان اپنی محنت کے اندر کامیاب نہیں۔ کامیابی پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ یہاں کی کامیابی کو کامیابی نہیں کہتے، کامیابی کہتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر اللہ کے یہاں بندہ کامیاب ہو جائے، اس کو کامیابی کہتے ہیں۔ تو جو کوئی بھی محنت کر رہا ہے، ہر محنت کرنے والا کامیاب نہیں ہے۔ اگر محنت کا رخ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محنت کی رخ کی طرف ہے تو وہ شخص تو کامیاب ہے، اس کے علاوہ کوئی اور محنت کرنے والا جس کا رخ دنیا کی طرف ہے وہ ناکام ہے، کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ ایک بندہ جب محنت کرتا ہے یا تو اس محنت سے مشقت ہوتی ہے یا مجاہدہ ہوتا ہے۔ جس محنت سے مشقت ہو رہی ہو تو اس محنت کے اوپر اللہ کے عذابات اترا کرتے ہیں، اور جس محنت سے مجاہدہ ہو رہا ہو اس محنت کے اوپر اللہ کے انعامات اترا کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ شام کا دورہ فرما رہے تھے، ملک شام کا دورہ فرما رہے تھے، تو ایک راہب کے بارے میں بتایا گیا، فرمایا گیا یا امیر المومنین، یہاں پر ایک راہب ہے جو عرصہ دراز سے باہر ہی نہیں آیا اور اپنی عبادت کے اندر لگا ہوا ہے، اپنی عبادت کے اندر لگا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ اس کو لے کر آؤ اور بولو کہ امیر المومنین نے حکم دیا فوراً حاضر ہو۔ بتایا گیا کہ یا امیر المومنین وہ تو باہر ہی نہیں نکلتا، کیسے لے کر آئے؟ فرمایا جو میں نے کہا وہ کرو۔ گئے اور اس کو حکم دیا کہ بھئی امیر المومنین کا حکم ہے، انہوں نے طلب کیا ہے، آپ کو حاضر کیا ہے، فوراً حاضر ہوں ان کی بارگاہ کے اندر۔ تو ان کی بارگاہ کے اندر جب وہ حاضر ہوا تو دیکھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا جسم بالکل نحیف، عبادت کر کے کمزور ہو گیا ہے اور دن رات عبادت کے اندر لگا، چہرہ زرد پڑ گیا ہے، بال بھی بکھرے بکھرے، روزے رکھ رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، جو ان کی طریقہ تھا اس طریقے سے وہ عبادت کر رہا ہے اپنی، اور دن رات کر رہا ہے، لوگوں سے ملنا نہیں ہے، جلنا نہیں ہے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رونا شروع کر دیا اور خوب روئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا یا امیر المومنین کیوں رو رہے ہیں آپ اس حرکت کے اوپر، اس کی حالت کے اوپر؟ فرمایا میں اسی لیے تو رو رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن میں فرمایا هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ لیس لهم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع۔ اسی وجہ سے تو رو رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن کے اندر فرمایا کیا آپ کو ایسے لوگوں کی خبر پہنچی ہے کہ جو مشقتیں کر کر کے ڈرے ہوئے ہوں گے، جھکے ہوئے ہوں گے، لیکن ان کو قیامت والے دن دیکھتی ہوئی آگ کے اندر ڈال دیا جائے گا اور کھولتے ہوئے پانی سے ان کو پانی پلایا جائے گا، چشموں سے پانی پلایا جائے گا ان کو، ان کے لیے کوئی کھانا نہیں ہوگا مگر کانٹے دار جھاڑیاں،
جس سے نہ وہ موٹے ہو رہے ہوں گے، نہ ان سے ان کی بھوک مٹ رہی ہوگی. یہ امیر المومنین نے آیت تلاوت، بولا مجھے اس کو دیکھ کر وہ اللہ کی آیت یاد آ گئی کہ یہ اتنی عبادتیں کر رہا ہے لیکن اس کی عبادت برائے مشقت، برائے مجاہدہ نہیں بن رہی، کیونکہ میرے نبی کے طریقے پر نہیں ہے. اگر یہ میرے نبی کے طریقے پر ہوتا تو اس کی جو عبادات تھیں وہ برائے مشقت نہیں بنتی، برائے مجاہدہ بنتی، مجاہدہ بنتی. اور مجاہدے پر اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہدایت کا وعدہ ہے اور مشقت پر اللہ کے عذاب کا وعدہ ہے. مجاہدے کے اوپر کیا ہے؟ اللہ کے عذاب کا وعدہ ہے، اور مشقت کے اوپر اللہ کے، مجاہدے پر کیا ہے؟ اللہ کے انعامت کا وعدہ ہے، اور مشقت کے اوپر کیا ہے؟ اللہ کے عذاب کا وعدہ ہے. اب آپ اس کو سمجھیں کہ میں اور آپ معاشرے کے اندر اپنا جائزہ، اپنا محاسبہ کریں کہ ہم لوگ مشقت اٹھانے والے لوگوں میں سے ہیں یا مجاہدے. محاسبہ کر سکتے ہیں، اپنے ہر عمل کو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پر پیش کریں، اپنے ہر عمل کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی زندگیوں کے اوپر پیش کریں. کیا میرا یہ عمل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی زندگی سے مشابہ کھاتا ہے؟ کیا میرا یہ عمل پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے مشابہ ہے؟ اگر میرا یہ عمل پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے مشابہ نہیں ہے تو میں عمل تو کر رہا ہوں لیکن مشقت ہے، اس پر مجھے عذاب ملے گا. مجاہدے نہیں ہے میرا عمل، مجاہدے پر انعام ہے، مجاہدے پر وعدہ ہے ہدایت کا. تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہم 100% میں سے کتنے % نبی کی زندگی پر ہیں. ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہم 100% میں سے کتنے % صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی زندگی پر ہیں. ہمیں پتہ چل جائے گا. کیا ہمارے گھر کا ماحول پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے میچ کھاتا ہے، مشابہ ہے؟ کیا میری تجارت صحابہ اکرام کے مشابہ ہے؟ کیا میری معاشرت صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے مشابہ ہے؟ کیا میری عدالتیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے مشابہ ہیں؟ کیا میرا قانون صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے مشابہ ہے؟ یہ تو ایک معاشرے کی بات ہو رہی ہے، لیکن عمومی زندگی کے اندر اپنی لائف کو دیکھیں، اپنے 6 فٹ کے جسم کو دیکھیں. کیا میرے جسم کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں؟ کیا میں ہر کام سنت کے مطابق کر رہا ہوں؟ کیا میں گھر سے باہر نکلتا ہوں تو سنت کے مطابق نکلتا ہوں؟ کیا میں کسی محفل کے اندر جاتا ہوں تو سنت کے مطابق جاتا ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپناتے ہوئے جاتا ہوں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو شرم کرتے ہوئے جاتا ہوں؟ کہ یہ ماحول نہیں ہے، اس ماحول میں سنت والا لباس کیسے پہن لوں؟ یہ ماحول نہیں ہے، اس ماحول کے اندر میں سنت والے طریقے سے کیسے بیٹھ جاؤں؟ یہ ماحول نہیں ہے، میں اس ماحول کے اندر سنتوں کی بات کیسے کر لوں؟ کیا یہ چیزیں کرتے ہوا جاتا ہوں یا میں کچھ اور کرتا ہوا جاتا ہوں؟ ارے 6 فٹ کا جسم بتا دے گا آپ کو کہ آپ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے بھٹک گئے ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ آپ لوگوں نے چھوڑ دیا ہے. تو اب میں جو بھی کام کر رہا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ کر کر رہا ہوں. یقین جانے میرا اور آپ کا کام اللہ کی بارگاہ کے اندر قابل قبول نہیں ہے. یہ مت سوچیں کہ میں ایک لائن کی سنت تو اپنا رہا ہوں، کم از کم ایک پر تو عمل کر رہا ہوں. یہ مت سوچیں.
اپنی 24 گھنٹوں کی زندگی کو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر لانا پڑے گا، اور ایک سنت چھوڑنے کا عذاب آپ سوچ ہی نہیں سکتے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ آپ اور میں، ہم سب کچھ سنتوں کے اوپر عمل کر لیتے ہیں تو بچ جائیں گے؟ ارے ہم کچھ سنتوں پر عمل کرتے ہیں تو وہ بھی ایک امتحان ہے، وہ بھی ایک امتحان ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں سنتیں جو ہمارے نفس کو اچھی لگتی ہیں ہم اس کے اوپر عمل کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی ہم نفس کی سنت کے اوپر عمل کر رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہیں کر رہے۔ میرے نفس کو اچھی لگی ہیں، میرے نفس کے لیے آسانی پیدا کر دی اس نے، اس لیے عمل کر رہا ہوں، میرے نفس کا اس میں بہت فائدہ ہے اس لیے عمل کر رہا ہوں، میری ذات کا فائدہ ہے۔ تو یہاں تو سنت پر عمل کرنا تھا اپنی ذات سے نکل کر، فائدہ ہو یا نقصان ہو ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنانا ہے، یہ سوچ کر عمل کرنا تھا۔ اور سنت کے جتنے بھی راستے ہیں وہ سارے تقوی والے راستے ہیں نا، کوئی ایک راستہ بھی تقوی سے ہٹا ہوا دکھا دے۔ اللہ کا ضابطہ ہے سنتیں، اللہ کا ضابطہ ہے۔ اور اللہ کے ضابطے کے ساتھ غیبی نصرتیں چھپی ہوئی ہیں، غیبی نصرتیں چھپی ہوئی۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بندہ جب تقوی پر ہو اور اللہ کی اطاعت پر ہو تو سارا باطل آ جائے اور باطل ڈاکومنٹ سائن کروا رہا ہو اپنے مطالبات پورے کروانے کے اوپر، اور آپ اس کو مان بھی رہے ہو اور ڈاکومنٹ سائن کر بھی رہے ہو، مطالبات اس کے سارے تسلیم کر رہے ہو، لیکن آپ کس پر ہو؟ تقوی پر ہو اور اطاعت پر ہو، تو یہ ڈاکومنٹ سائن کرنا باطل کے لیے ہلاکت کا باعث ہوگا اور آپ کے لیے فتح کا باعث ہوگا۔ آپ کے لیے فتح کا باعث ہوگا۔ کیوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر کیا کیا تھا؟ سارے باطل کے مطالبات کو مانا تھا، سارے باطل کے مطالبات پر سائن کیے تھے، مطالبات سارے ان کے تھے۔ مانا تھا نہیں مانا تھا؟ کہ حضرت عمر جیسا شجاعت والا اور نبی کے اوپر قربان ہونے والا وہ نبی کی بارگاہ کے اندر آتا ہے، فرماتا ہے یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہمارا دین حق پر نہیں ہے؟ کیا یہ بیت اللہ اللہ کا گھر نہیں ہے؟ اگر یہ ساری چیزیں ہیں تو ہم ان کے مطالبات کو کیوں مان رہے ہیں؟ ہم تلوار کی نوک کے اوپر عمرہ کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی جواب دیا، اللہ کا حکم یہ ہے اے عمر، میں اللہ کے حکم پر کر رہا ہوں۔ تقوی اور اطاعت، یہ بتا رہا ہوں میں کیا ہے تقوی اور اطاعت۔ کیا فرمایا؟ کیا ہم جو کر رہے ہیں وہ اللہ کے حکم پر کر رہے ہیں اے عمر؟ اس میں میری کوئی رائے؟ اب ایک ایک صحابی کے پاس جاتے تھے تو ہر صحابی یہی ان کو بتاتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی یہی جواب دیا، اللہ اور اس کا رسول کا جو حکم ہے ہم وہ کریں گے، ہم اس پر جمے ہوئے ہیں۔ آتا ہے حدیث کے اندر کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اس سوچ کے اوپر زندگی بھر صدقات دیتے رہے کہ یہ میری سوچ کیسے بن گئی تھی نبی کی سوچ کے خلاف، آ کیسے گئی تھی؟ کہیں اللہ تعالیٰ میری اس سوچ پر میری پکڑ نہ کر لے، اور زندگی بھر معافیاں مانگتے رہے، استغفار کرتے رہے، صدقات دیتے رہے۔
کس کے خلاف بنی تھی؟ سوچ بنی تھی، عمل نہیں کیا. عمل وہی کیا جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے نبی کا حکم تھا، اللہ کا حکم تھا. آج میری سوچ نہیں بنی ہوئی معاشرے کے اندر، میں نے تو اعمال ہی چھوڑ دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اعمال ہی چھوڑ دیے. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ڈر رہا تھا کہ میری جو سوچ بنی ہے اس سوچ کے اوپر اللہ آیتیں اتاریں گے. اور میں نے جب دیکھا وحی کے آثار حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آ رہے ہیں تو میں نے اپنا گھوڑا پیچھے کر لیا سارے صحابہ کرام سے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا عذاب اگر اترے تو میرے اکیلے پر اترے، کوئی اس سے متاثر نہ ہو. یہ سوچ کر پیچھے کر لیا میں نے. اور جب وحی ختم ہوئی، بند ہوا وحی کا سلسلہ، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مخاطب کس کو کیا؟ کہاں ہے خطاب کا بیٹا؟ بلاؤ اس کو. اب یہاں یہ ڈر رہے ہیں بھائی آ گئی میرے خلاف کوئی آیا تھا، میرے لیے عذاب اترا ہی اترا. ڈر رہے ہیں، گھبرا رہے ہیں، دل گھبرا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگ رہے ہیں، لیکن ایک فکر ہے کہ ساتھیوں کو کچھ بھی نہ ہو، مجھے اکیلے کو ہو جائے، ساتھی مسافر نہ ہو. ساتھیوں کی فکر ہے اس وقت. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا، حاضر ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر خوش ہو جاؤ، خوشخبری اللہ نے سنا دی، فتح دے دی اللہ نے ہمیں. وہ وہاں پر ڈر رہے ہیں، یہاں پر خوشخبری سنائی جا رہی. تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ اگر آپ تقوی کے اوپر ہو اور طاعت کے اوپر ہو، اللہ کی اطاعت کے اوپر ہو، سارا باطل آپ سے اپنے مطالبات قبول کروا رہا ہو، تب بھی ہلاکت ان کی ہے، فتح آپ کی ہے. تب بھی ہلاکت ان کی ہے، فتح آپ کی ہے. اور آپ یہاں سے اٹھنے نہیں پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ فتح کی آیتیں آپ کے اوپر نازل کر دیں گے، نشانیاں نازل کر دیں گے. ارے یہ جو ساری چیزیں ہوئی ہیں یہ سوچنے کی بات ہے. کیا صرف یہ واقعہ ہے؟ کیا صرف یہ واقعہ ہے؟ اس واقعے کے اندر گھسے تو صحیح، میرے اور آپ کے لیے کیا اسباق ہیں ان واقعات کے اندر. ٹوٹل اللہ اپنی ذات کا یقین بنا رہے ہیں، اسباب کا یقین نکال رہے ہیں. اس کو ذرا غور سے پڑھیے گا. ٹوٹل نفی اسبات ہو رہا ہے اس واقعے کے اندر، ٹوٹل چل رہا ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا. یہی چیز چلے جا رہی ہے اس کے اندر، ٹوٹل یہ چل رہا ہے. اللہ تو ہی ہے سب کچھ اور کوئی کچھ بھی نہیں. تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے تقوی سے رہنے کے اوپر 5 وعدے فرمائے کہ جو شخص تقوی کے اوپر ہوگا اس کے لیے میرے 5 وعدے ہیں. پہلا وعدہ کیا؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، کہ ساری جتنی بھی تنگیاں ہیں، چاہے دنیا کی ہوں چاہے آخرت کی ہوں، اس سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتا ہوں. سارا باطل، یہ تقوی کے اوپر ہے، سارا باطل مل کر کیا کرنا چاہتا ہے؟ سارا باطل مل کر اس کے خلاف ہو جائے، اس کی معیشت کو تنگ کرنا چاہتا ہو، اس کو بھوکا مارنا چاہتا ہو، اس کو فاقہ زنی کا شکار کرنا چاہتا ہو.
اس کے سارے معاملات کو روکنا چاہتا ہو، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا وعدہ ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تقوی کے اوپر ہے، میری اطاعت کے اوپر ہے، تو میں ساری تنگیوں سے نکلنے کا راستہ دوں گا، میں ساری تنگیوں سے نکلنے کا راستہ دوں گا. حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیں، تقوی پر تھے یا نہیں تھے؟ اطاعت کے اوپر تھے اللہ کی ذات کے. رخ موڑا، تالے لگے ہوئے ہیں، لیکن تالے کھلتے چلے گئے. اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس چیز سے ہی بچا دیا، نجات عطا فرما دی، ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ نکال دیا. ارے بتایا جا رہا ہے مجھے اور آپ کو، یہ یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ بیان کیا اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن کے اندر، کیوں کیا؟ میرا اور آپ کا یقین بنانے کے لیے. تو صرف یقین بنا، یقین کر. یہ صرف یوسف علیہ السلام کے ساتھ مدد تھوڑی ہے. جیسا انہوں نے تقوی کے اوپر جم کر دکھایا اور اطاعت کے اوپر جم کر دکھایا، گناہ کے موقع کے اوپر تو بھی جم کر دکھا، تیرے لیے بھی راستے نکال دوں گا. جم کر تو دکھا. اللہ